نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انی رسول اللہ الیکم جمیعا وصدق رسول النبی الکریم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی وصدق رسول النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن مجید فرقان حمید سورہ النحل سے آیا مقدسہ نمبر 99 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک کی تعلیم، قرآن پاک کی تلاوت اور قرآن پاک پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آج کی آیا مقدسہ میں بھی جھوٹے نبیوں کی مذمت اور جھوٹے نبیوں کے منہ پہ خدا کی لعنت اور مسلمانوں کو اور اللہ نے اپنی کتاب کو شرف بخشا اور مسلمانوں کو بھی شرف بخشا۔ آیا مقدسہ پہلے ہم اس کا ترجمہ اور مفہوم بیان کر لیں تاکہ آپ کو بات کی کچھ سمجھ آ جائے کہ ہم بات کیا کرنا چاہتے ہیں، بلکہ آج ہم قرآن کی عظمت بیان کرنا چاہتے ہیں اور قرآن کے علوم پر تھوڑی سی گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک کو سمجھنے، پڑھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا، اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے بھیجے ہر ایک امت کی طرف گواہ، گواہ سے مراد رسول ہیں۔ انبیاء ہیں، ہر ایک، یا یوں بھی ہم اٹھائیں گے ہر ایک امت کا کوئی نہ کوئی گواہ۔ مراد یہ آخرت کی بات ہے کہ رسولوں کو اللہ تعالیٰ اپنی اپنی امت پر گواہ بنا کر لائے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو ان کی امت کا گواہ، موسیٰ کلیم اللہ کو ان کی امت کا گواہ، داؤد علیہ السلام کو ان کی امت کا گواہ، سلیمان علیہ السلام کو ان کی امت کا گواہ، اسماعیل علیہ السلام کو ان کی امت کا گواہ، ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو ان کی امت کا گواہ، حضرت اسحاق علیہ السلام کی امت کا ان کا گواہ، اسی طرح یعقوب علیہ السلام کی امت کو یعقوب علیہ السلام کو گواہ اٹھائیں گے۔ ہر ایک امت کا گواہ اٹھے گا، مبعوث ہوگا۔ یوم نبعث فی
ایک دن ایسا آئے گا فی کل امت شہیدہ، ہم ہر ایک امت کی گواہی لیں گے ان کے رسولوں سے، ان کے گواہوں سے، اور گواہوں سے مراد رسول ہی ہیں۔ شہیدہ علیہم من انفسہم، انہی میں سے، ان پر گواہ لائیں گے من انفسہم، انہی میں سے۔ قیامت کا اللہ تعالیٰ منظر بیان فرما رہا ہے۔ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا، وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا، اور لایا جائے گا آپ کو بھی، عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ، ان سب پر آپ کو گواہ۔ وَجِئْنَا بِكَ، لائیں گے ہم آپ کو گواہ، شہیداً عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ، ان تمام پر، ان تمام گواہوں پر آپ کو گواہ لائیں گے۔ سبحان اللہ۔ اس سے بھی نبی علیہ السلام کی ختم نبوت کا ظہور ہوتا ہے، اور بالکل وضاحت کے ساتھ اللہ نے فرمایا ہے وَجِئْنَا بِكَ، اور لائیں گے ہم آپ کو ان سب پر گواہ، شہیداً عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ، عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ، ان سب پر محبوب ہم آپ کو گواہ بنائیں گے۔ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ، وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ، اور ہم نے اتاری آپ پر ایک کتاب، ہم نے اتاری آپ پر ایک کتاب۔ نزلنا جمع متکلم کا صیغہ ہے، فعل ماضی معروف کا۔ آقا علیہ السلام کی ذات پر قرآن مجید کو اتارا، اس کتاب کا نام قرآن مجید ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بارہا قرآن پاک کا لفظ بھی استعمال فرمایا ہے، اور کتاب کا بھی۔ اور الکتاب کو جہلوں نے علیحدہ سمجھنا شروع کر دیا، قرآن نہیں ہے جی، الکتاب سے مراد الکتاب ہے، اور انہوں نے چونکہ اپنی الکتاب لکھی ہے، اس کا نام الکتاب رکھا ہے، اور اس میں بھی جہالت بھری ہوئی ہے، تو انہوں نے اپنی جہالت کو سب پر اجاگر کرنے کے لیے الکتاب الکتاب الکتاب۔ چلو، عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ، ان سب پر محبوب آپ کو کتاب لائیں گے، آپ کو گواہ لائیں گے، اور ہم نے اوپر آپ پر، یا اوپر آپ کے، آپ پر، ہم نے آپ پر نازل کی ایک کتاب، نزلنا علیک الکتاب، ایک کتاب، تبیانا لکل شیء، جس میں ہر چیز کا اللہ نے بیان فرمایا۔ اب قرآن پاک کو کوئی ناقص کہے تو پھر اس کی کیا کہتے ہیں، کم بختی ہے، بد بخت ہے، اس پر خدا کی لعنت ہے۔ پہلے برا ترجمہ کر لوں، پھر آتے ادھر ہی۔ تبیان لکل شیء، ہر ایک چیز کا بیان فرما دیا۔ ہدم، اس کو سمجھتے کون ہے، اس پر راہ کس کو ملتی ہے، اس پر ہدایت کس کو ملتی ہے، اس پر ایمان کون رکھتا ہے، خدا، راستہ کس کو ملتا ہے، ہدایت ہے یہ، راستہ ہے یہ، سیدھا چلنا ہے یہ، خدا، ہدایت ہے یہ، ہدایت ہے یہ، راستہ ہے یہ، خدا، راستہ ہے یہ، ہدایت ہے یہ، ورحمہ، اور رحمت بھی ہے، یہ کتاب رحمت بھی ہے، راستہ بھی ہے، ہدایت یعنی ہدایت کا راستہ ہے، سیدھا راستہ ہے، اہدنا الصراط المستقیم، استقامت
کرنے والوں کے لیے، استقامت حاصل کرنے والوں کے لیے، اللہ سے استقامت مانگنے والوں کے لیے ہدا، ہدایت ہے، ان کو سیدھی راہ دکھاتی ہے۔ ہدا کس کے لیے؟ ورحمہ، اور رحمت ہے۔ رحمت کس کے لیے؟ رحمت کس کے لیے؟ وبشرا، اور خوشخبری ہے۔ اللہ کی ذات سے اسے خوشیاں ملی ہیں، اللہ نے ان کو خوشخبری سنائی ہے، اللہ نے ان کو خوشخبری عطا فرمائی ہے۔ کن کے لیے؟ للمسلمین، للمسلمین، مسلمانوں کے لیے۔ مسلمان جانتے ہیں کہ اللہ نے قرآن پاک کے اندر ہر شے بیان فرما دی، اور مسلمان ہی بیان کر سکتا ہے۔ محمد عیسیٰ جیسا چبڑ کبھی قرآن پاک کو بیان نہیں کر سکتا۔ ہاں، جھوٹ جتنا مرضی بول لے، جس طرح اس نے سب سے بڑا جھوٹ بولا کہ یہ کتاب، ایسے دکھا کر پھر یہ کتاب پورا بیان نہیں کرتی، پوری طرح بات بتاتی نہیں، یہ کل کا جز ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کتاب کل ہے، تبیان لکل شیء، اللہ کہہ رہا ہے کتاب ہر چیز کا بیان کرتی ہے۔ تبیان لکل، تبیان لکل، پورے کے پورے بیان اس میں ہیں۔ لیکن جہلوں کو کیا سمجھ آئے؟ انہوں نے کہا یہ کل کا جز ہے، اللہ کہتا نہیں پورا ہے، جز نہیں ہے، پورا ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ جس نے کتنا بڑا بلنڈر جھوٹ بولا ہے، اور تم سب اس کے بلنڈر کو سن کر تمہیں کسی کو توفیق نہیں ہوئی، تمہیں کسی کو پتہ نہیں چلا کہ یہ اتنا بڑا بلنڈر اور جھوٹ بول رہا ہے۔ پتہ چلا ہے، لیکن کیا کہتے ہیں، اللہ نے قسمت میں جہالت جو لکھ دی، جس قسمت میں لعنت جو لکھ دی، جب لعنت لکھ دی تو کسی کو کیا پتا کہ قرآن پاک تو مکمل کتاب ہے، دنیا میں ایک ہی تو مکمل کتاب ہے، اور مکمل رہنمائی کرتی ہے، اور ہر پہلو سے مکمل ہے، ہر پہلو سے مکمل ہے۔ ہر پہلو سے مکمل ہے، اس میں ذرا بھی کوئی خامی نہیں۔ ہاں، یہ بدبختی ہے کہ مسلمان بھی اس سے نالاں ہے، اس سے دور ہے، اس کے علوم کو سمجھتا نہیں۔ بالکل، خاص طور پہ انڈیا والے مسلمان، وہ تو ظلم کی چکی میں پسے ہوئے ہیں۔ جو آزاد خیال ہے مسلمان پاکستان والے یا اور بھی کئی جگہوں پہ، وہ قرآن پاک کو محبت سے نہیں پڑھتے، الفت سے نہیں لیتے، ڈبل ایم اے، ٹرپل ایم اے، پی ایچ ڈی کر جاتے ہیں، لیکن خدا کی لعنت ہو ان پر کہ آتا نہیں تو کلمہ شریف سیدھا نہیں آتا نہیں تو قرآن پاک نہیں آتا۔ انگریز بولتے ایسے ہیں جیسے ان کا باپ ہی انگریز ہو، وہ بھی کوئی مسلمان نہیں ہے۔ ہاں، قرآن نہیں آتا تو اتنے پڑھے لکھے کو ہم کیا بھاڑ میں ڈالے؟ وہ ایک کھوتے کی طرح، ایک گدھے کی طرح تو ہے، جتنا مرضی ڈٹ کے رزق کھائے۔ قرآن نہیں آتا تو جہل کا جہل ہے، اجاڈ کا اجاڈ ہے، گدھے کا گدھا ہے، بلکہ گدھے کا بچہ ہے جس گدھے نے اس کو یہ نہیں سکھایا کہ بیٹے قرآن پاک ہی سیکھ لے، وہ بھی گدھا، اگر بچہ بھی گدھا، جس کو قرآن کے علوم کا پتہ ہی نہیں۔ یہ مسلمانوں میں بھی ایسا ہے، یہ نہیں کہ مسلمان کوئی بڑے، یہ تو اللہ کا فضل ہے کہ وہ ہماری شکلیں ہی نہیں بدلتا، باقی جو گناہ مسلمان کرتے ہیں نا وہ کوئی بھی نہیں کرتا۔ بڑے لکھے پی ایچ ڈی والے
جج صاحبان ایک کرسی پہ خود بیٹھے، دوسری پہ ریڈر بیٹھ کے رشوت لے رہا ہوتا ہے. ہاں جج دیکھ رہا ہوتا ہے، ایک دم دیکھنا، اتنے پیسے دو تمہاری رہائی کرا دے، تمہاری اپنا بری کرا دیں گے اس کیس سے. لیتے ہیں بیٹھ کے، چیمبر میں بیٹھے ہوئے ہیں، وکیل بھی، جج بھی بیٹھا ہوا ہے، جج اپنی سیٹ پہ بیٹھا ہوا ہے. تو ریڈر جو ہے نا عدالت گاہ میں، عدالت کے حجرے میں، عدالت کے کمرے میں، کمرہ عدالت میں ریڈر بیٹھ کے مکمکا کر رہا ہوتا ہے. اب کیا کریں، کتنا بڑا جج یہ اندازہ ہی نہیں. کم از کم پہلے اس نے وکالت قانون لا پڑھا اور لا پہ عبور حاصل کیا، پھر پبلک سروس کمیشن کے امتحان میں بیٹھا، وہاں سے پھر ڈگری یعنی پاس ہونے کی ڈگری لی، پھر آ کر کبھی مجسٹر بنا، کبھی اپنا سیشن جج بنا یا جج بنا، چھوٹا جج، اس پر سیشن پہ جا، پھر اگلی سپریم کورٹ، ہائی کورٹ والے جج بن گئے. آگے آگے چلتے گئے، اللہ نے ترقی دی، ترقی ملتی گئی، لیکن سپریم کورٹ تک پہنچ کر بھی اب جو اتنا بڑا جج بن گیا ہے، وہ اب کہتا ہے عوام سے نہ لوں، اوپر سے جو مال آئے نا امریکہ سے لے لوں، برطانیہ سے لے لوں، اور مسلمانوں کی گردنیں اڑتی ہیں تو اڑتی جائیں. وہ اپنے رشوت کی وجہ سے مسلمانوں کے جو صحیح فیصلے ہوں گے ان کو بھی نظر انداز کر دے گا. اور آج کے دور میں اس لیے تو چبل چبل، بے وقوف، پاگل وہ بھی نبی رسول بن گئے ہیں، نبی رسول بن گئے. اور ججز جو ہیں، ججز ان کو بھی قرآن پاک نہیں آتا صحیح طریقے سے، نہیں پڑھنا ہی نہیں آتا. بس وہ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ حرام کھانا زیادہ مل گیا ہے، اور جو حرام کھاتا ہے اس کو قرآن پاک آتا ہے. مشکل ہے، بہت مشکل کوئی ایسا مسئلہ اکا دکا کوئی ہو جائے. تو اگر کوئی حافظ قرآن بھی ہو تو اس سیٹ پہ پہنچتے ہی اس کو بھی قرآن بھول جاتا ہے. جی ہاں، اسے بھی نہیں آتا. ناظرہ پڑھنا اسے تھوڑا سا عام سے زیادہ اچھا پڑھ لے گا، لیکن آتا نہیں ہے قرآن پاک. وہ سیٹ پہ ایسی پیسے ہی پیسے ہر طرف جب آتے ہیں نا، تو پھر اس جگر پہ سارے ہی چلے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. اور ہماری حکومت کا بھی یہ المیہ رہا ہے کہ زیادہ بجٹ جو ہے نا وہ خود کھا جائیں گے، ملازموں کو نہیں دیں گے. ملازموں کی تنخواہ، اب چھوٹے سے چھوٹے ملازم، ایک پی این ہے، پہلا سکیل ہے یا دوسرا سکیل ہے یا تیسرا ہے، اس کے حساب سے رکھو. جس طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے رکھا کہ جج کی تنخواہ اگر ₹1,00,000 ہے تو پی این کی کم از کم ₹50، ₹50,000، ₹50,000 ہاف ہونی، ہاف. اسی طرح باقی سکیل بھی آپ کرو، تاکہ اس سٹیج پہ آ کر پھر کوئی رشوت لیتا ہے تو اس کو پکڑو، نوکری سے نکال دو. سب سے زیادہ رشوت جو انسان کیا کہتے ہیں، انسان رشوتستانی، دہشت گردی، انسداد رشوتستانی، وہ انسداد رشوتستانی جو رشوت اپنا ججز ہیں یا عدالت ہے یا انتظامیہ ہے، وہ زیادہ رشوت لیتی ہیں. وہ کہتے ہیں اتنے دے دو تو ہم تمہیں اس کیس سے بری کر دیں گے، اس کیس سے بری کر دیں گے. اب احمد عیسیٰ نے جو یہ کہا کہ قرآن پاک ناقص کتاب ہے، یہ کل کا جز ہے، ساری دنیا میں، ورلڈ میں یہ بات چل رہی ہے، ورلڈ میں یہ بات چل رہی ہے کہ قرآن پاک جو ہے نا وہ کل ہے، کل کا کل نہیں ہے. اللہ کہہ رہا ہے قرآن پاک کل کا کل ہے. اب اللہ کو بھی جھٹلایا، پر اس کا، یہی تو میں کہتا ہوں، اس کے اللہ کے اور ہمارے اللہ کے درمیان میں بڑا فرق ہے. اس کا خدا کائنات ہے، ہمارا اللہ وحدہ لا شریک ہے. کائنات کا تو میں بھی شریک ہوں،
کیونکہ کائنات میں رہتا ہوں، میں بھی کائنات ہوں۔ احمد عیسیٰ کو میں نے کہا بھی تیرا اللہ تو میں ہوں نا، تو مجھے اپنا اللہ مان لینا۔ تو ہمارا اللہ، اس کا کوئی شریک نہیں، میرے سارے شریک ہیں، میرا بیٹا میرا شریک، میری بیگم میری شریک، میری بیٹیاں میری شریک، بھائی میرے شریک، سارے یعنی جو بھی ایک دوسرے کے رشتہ دار ہیں، یہ سارے شریک ہی تو ہوتے ہیں۔ شرکت کرنے والے، اسی جائیداد میں حصہ لینے والے، یہی شریک ہوتے ہیں۔ اپنے ہی تو شریک ہوتے ہیں، غیر تو شریک ہوتا ہی نہیں۔ قوم برا ہو جائے تو وقت والے، لیکن شریک نہیں ہوتا۔ شریک تو ہے اپنے ہی بیٹے، اپنے شریک۔ کل کو مروں گا، جائیداد کو بانٹیں گے، اتنا حصہ میرا آتا تھا، اتنا حصہ میرا آتا تھا، بچیاں کہیں گے اتنا حصہ ہمارا تھا، اتنا حصہ ہمارا تھا، تو سب جو ہیں شریک ہیں۔ تو جب شرکت عام ہے تو اس شرکت کے حساب سے اگر اس کی کائنات خدا ہے تو ہم بھی خدا ہیں، ہم بھی اللہ ہیں احمد عیسیٰ کے کہنے پر۔ لہذا ہمارا اللہ جو ہے وہ کائنات نہیں، کائنات کو پیدا کرنے والا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں۔ شرکت جو کائنات کے اندر ہے وہ شرکت میں ہے، جو کائنات سے باہر ہے، جس نے کائنات کو پیدا فرمایا، وہ شرکت کے بغیر ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور اس نے فرمایا ہے کہ اللہ کے محبوب پر جو ہم نے کتاب بھیجی ہے، نزلنا علیک الکتاب، نزلنا علیک الکتاب، نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء۔ محبوب ہم نے جو آپ پر کتاب نازل فرمائی ہے نا، نازل کی ہے، بھیجی ہے آپ پر، آپ کو ہم نے کتاب عطا فرمائی ہے، اس کتاب کے اندر ہر ایک شے کا بیان ہے، ہر ایک شے کا۔ اب اپنا اپنا علم ہے، اس علم سے کتنا کوئی فائدہ اٹھاتا ہے، دنیا میں اس کو کس طرح لیتا ہے، دنیا میں لے تو دنیا میں یہ ختم نہیں ہونے دیتی، دنیا بھی عطا کرتی ہے، یہ کتاب دنیا بھی عطا کرتی ہے، اس کے اندر اتنی طاقت قوت ہے، دنیا بھی عطا کرتی ہے۔ ہاں، یہ کتاب اتنی قوت والی ہے کہ یہ دنیا بھی عطا کرتی ہے۔ اور اگر کوئی زندگی کی ساری چیزیں خوشی حاصل کرنا چاہتا ہے تو یہ کتاب خوشیاں دیتی ہے، یہ کتاب خوشیاں دیتی ہے۔ اور اگر کوئی اللہ کی رحمت لینا چاہتا ہے تو یہ اللہ کی رحمت میں پہنچا دیتی ہے، روحانیت میں پہنچا دیتی ہے۔ اللہ کا کرم اس بندے پہ ہو جاتا ہے کہ جو چیز وہ کرنا چاہتا ہے وہ ہو جاتی ہے، لیکن خود وہ کسی چیز کا پھر خواہش مند نہیں رہتا۔ روحانیت اتنی زیادہ اس میں، پریشانیوں کو یہ کتاب دور کرتی ہے، بیماریوں کو یہ کتاب دور کرتی ہے۔ اتنی خصوصیات کی حامل یہ قرآن مجید، یہ کتاب۔ اب کوئی کہے کہ یہ کل کا کل نہیں ہے، کل کا کل ہی تو ہے، لیکن ملتا کن کو ہے یہ دیکھنا ہے۔ کل کا کل ملتا کن کو ہے یہ میں نے اصل میں بتانا یہ تھا، یہ اس میں کل کا کل ملتا کن کو ہے، کل کا کل لیتا کون ہے، کل کا کل اللہ نے فرمایا کن کے لیے ہے، وہ ہے وہ کل کا کل کیا ہے، ہداؤں ہدایت ہے، ورحمت رحمت بھی ہے، وبشرا خوشیاں ہیں، خوشیاں ہیں، خوشخبریاں ہیں، للمسلمین فرما برداری کرنے والوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے، یہ مسلمانوں کے لیے۔ اب کوئی مسلمان نہ بنے، نہ اس کو پڑھے، نہ لے، تو پھر مولوی تو کچھ نہیں نہ کر سکتا۔ مولوی نے تو ہدایت ایک دکھانا ہے، چاشنی دکھانی ہے۔ اور تم کہتے ہو مولوی ہدایت پر نہیں، مولوی ہدایت پر ہے تو تمہیں نماز پڑھاتا ہے، مولوی ہدایت پر ہے تو تم اس کے پیچھے کہتے ہو آمین۔
جو کچھ کہہ رہے ہو مولانا صاحب، جو کچھ تم نے کہا اس پہ ہم سب کہتے ہیں آمین. کوئی یہاں ہاتھ باندھ رہا ہے، کوئی یہاں ہاتھ باندھ رہا ہے، کوئی ہاتھ چھوڑے ہوئے، سب کہتے ہیں ولضالین. جب مولوی کہتا ہے نا کہتے ہیں آمین آمین. جو کچھ کہا ہے آپ نے، جو کچھ آپ نے فرما دیا ہے وہ صحیح ہے، صحیح ہے. اور یہی تم کبھی اس بات کو سوچ لو، اس بات کو سمجھ لو کہ جب تک مولوی قیام میں ہے تم رکوع نہیں کر سکتے، اپنی مرضی نہیں کر سکتے. اس کو کہتے ہیں اقتدا کرنا، اس کو کہتے ہیں مقتدی بننا، اس کو کہتے ہیں پیروی کرنا، اس کو کہتے ہیں تابع ہونا. تابع تم مولوی کیوں؟ چاہے مولوی کو ذلیل سمجھو، چاہے مولوی کو عظیم سمجھو. اور جنہوں نے ذلیل سمجھا وہ آج ذلیل ہیں، خود ذلیل ہیں. جنہوں نے ذلیل سمجھا وہ خود ذلیل ہیں. ہر بندہ انہیں نفرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، ان کے منہ پہ نہیں، ان کے چلے جانے کے بعد پیچھے سے بڑی گندی سی گالی ٹھوکتا ہے، گالی نکالتا ہے کہ یہ فلاں بدبخت ہے، یہ فلاں حرام زادہ ہے، اور بڑی بڑی گندی گالی نکالتی ہیں. کیوں گالی نکالتا ہے؟ قرآن پاک اس کو ٹھکرا رہا ہے. جس کو قرآن پاک ٹھکرا رہا ہے اس نے امام کی پیروی کو سمجھا ہی کچھ نہیں. نماز میں تو کہہ رہا ہے آمین، آپ کا جو کہہ رہا ہے وہ درست ہے، درست ہے، درست ہے، میں آپ کا پیروکار ہوں، میں آپ کی پیروی کرتا ہوں، میں آپ کی تابع داری کرتا ہوں، آمین آمین. لیکن جب اس سے نکل جاتا ہے پھر خبیث کا خبیث ہی ہے، پھر حرام زادہ کا حرام زادہ ہی ہے، پھر اپنے امام کے مخالف ہوگا، پھر امام کے مخالف ہوگا. حرام زادوں کا تو پھر مسئلہ ہی مشکل ہے. ججز بھی یہی ہیں، وہ ہمارے امام معاملات کے. زبردستی کسی کو پوچھنا نہیں، رشوت نہیں دی سزا کر دینی، رشوت دی مجرم کو بھی معاف کر دینا. یہ ججز کا حال ہے. وجہ کیا ہے کہ قرآن پاک سے دور ہیں، وہ قرآن پاک کی سمجھ نہیں. اور جن پہ اللہ فضل فرماتا ہے نا تفقہوا فی الدین، وہ اپنے دین کی انہیں سمجھ عطا فرماتا ہے. جی ہاں. اور احمد عیسیٰ کی بات کیا ہے؟ مسلمان بھی سن رہے ہیں، مسلمان جو ہے اپنا اسلام چھوڑ کر ادھر چلے گئے. اب کوئی بات سننے والی سمجھنے والی کرو. قرآن پاک کو وہ ناقص کہہ رہا ہے، قرآن پاک کو وہ کہتا ہے یہ کل کا کل نہیں. تو کل کا کل یہ تمہیں دے گا، احمد عیسیٰ دے گا جو خود چبل کو اوپر سے دیکھ کر قرآن پاک نہیں آتا. اسی طرح مرزائی مربی جو تمہیں مسلمانوں مرزائیت کی طرف میل کر لیتی ہیں، تمہیں پیسے دے دیتی ہیں، تمہیں رشتے دے دیتی ہیں، اپنی بیٹیاں دے دیتی ہیں. انہوں نے تو اسکولوں کالجوں میں بھی اپنی بیٹیوں کو سمجھایا ہوا ہے کہ مسلمانوں کو اپنے جال میں، اپنی محبت کے جال میں، جھوٹے جال میں پھنسا کر مرزائی بناؤ. اور ہماری بچیاں یہ نہیں کر سکتی کیونکہ ہمارا معاشرہ ہی اجازت نہیں دیتا کہ کسی کے ساتھ افیئر کرے. اگر کوئی ہماری بچی ایسی ہو جائے تو وہ یہ ڈٹ جاتی ہے کہ میں نے تو شادی ادھر کرنی ہے، چاہے وہ مرزائی ہے، چاہے وہ عیسائی ہے، چاہے وہ یہودی ہے. اللہ نے اس بات سے منع کیا ہے کہ قرآن پاک کی طرف آؤ. یہ بات میں بعد میں کروں گا کسی دن. آج تو بات یہ ہے کہ قرآن پاک کے اندر ہر چیز کا بیان ہے، شرم و حیا کا، اور عزت و حرمت کا، پردے کا اور ننگا رہنے کا. اللہ نے قرآن پاک کے اندر فرما دیا تبیان لکل شیء،
ہر ایک چیز کا بیان ہے. کافروں سے کیسے ملنا ہے وہ بیان ہے، یہودیوں سے کیسے ملنا ہے وہ بیان ہے، عیسائیوں کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے وہ بیان ہے، اور جتنے بھی جھوٹے نبی آئیں گے ان پر لعنت بھیجنا ہے وہ بیان ہے. قرآن پاک کے اندر بیان ہے. نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کا فرمان ہے. اب ان فرمانات کو، ان بیانات کو سمجھے گا کون اور ذمہ داری کس کی ہے؟ مسلمان کی. جو مسلمان ہے اسی کی ذمہ داری ہے. تبیان لکل شیء وہدیٰ ورحمہ وبشریٰ، یہ ذمہ داریاں مسلمان کی ہیں. اس سے ہدایت لینا اور لوگوں تک ہدایت پہنچانا، خود ہدایت لینا اور لوگوں تک ہدایت پہنچانا. اسی طرح اللہ کی رحمت خود بھی لینا اور دوسروں کو رحمت میں لے آنا، اللہ کی رحمت میں داخل کرنا. اللہ کی رحمت ان پر بھی ہو، اس رحمت کو جو اللہ کی اس پر ہے اس کو آگے پہنچانا، آگے رحمت کو بیان کرنا کہ قرآن پاک کے اندر رحمت ہی رحمت ہے، رحمت ہی رحمت ہے. آ جاؤ ادھر، آ جاؤ ادھر، مسلمانوں ادھر آ جاؤ. مسلمانوں کو ہی سمجھا لیا، قرآن پاک پڑھا لیا، ان کو بتا دیا تو سمجھو معاشرہ پاک، اپنا برائیوں سے پاک ہو گیا، بے حیائیوں سے پاک ہو گیا. جب اپنے مسلمانوں کو ہی قرآن پاک جو اسکولوں کالجوں میں دیا جاتا ہے وہی نکال لیا تو پھر یہی حال ہوتا ہے کہ اپنے ملک بھی وہ داخل نہیں ہو سکتے، اپنے رشتہ داروں عزیز و اقارب کو بھی منہ نہیں دکھلا سکتے. یہی حال ہوتا ہے برا. قرآن پاک کے خلاف کرنے والا ان کا انجام یہی ہوتا ہے کہ اپنے گھروں میں وہ سکون سے نہیں رہ سکتے، انہیں رحمت نہیں ملتی، ان پر اللہ کی زحمت اور اللہ کا عذاب لاگو ہو جاتا ہے. آئے ملک میں تو جیلوں میں رہیں گے، ہائے مر گئے، ہائے مر گئے، یہ درد ہو گیا، یہ فلاں ہو گیا، اب کینسر چل گئی ہے، اب جناب علی اندر سے کوئی نہ کوئی ایسی بیماری اٹھتی ہے